میں لاہور میں ایک دارالامان کی نگران تھی۔ ایک دن میری ملاقات ایک ایسی مصیبت کی ماری لڑکی سے ہوئی۔ ویسے تو وہاں پر سبھی مظلوم عورتیں آتی تھیں، مگر اس میں کچھ خاص بات تھی۔ وہ خوبصورت اور خوش اخلاق لڑکی تھی، مگر جب اس کو وہاں لایا گیا تو وہ بہت رو رہی تھی۔ میں نے اس سے اس کے رونے کی وجہ جاننا چاہی، لیکن میں نے اس سے 2-3 بار ہی پیار سے پوچھا، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ دارالامان کا یہ اصول ہے کہ یہاں پر آنے والی کسی بھی لڑکی یا عورت کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ اسے مجبور کر رہے ہیں۔ میں نے اس سے اس کے بستر پر جا کر بٹھا دیا اور وہ سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کہ تمہیں کچھ چاہیے تو بتا دو۔ وہ کہنے لگی، مجھے زیادہ بات کرنے کی عادت نہیں ہے، آپ مجھے ایک رسالہ لا دیں تاکہ میں اسے پڑھتے پڑھتے سو جاؤں گی۔ میں نے پوچھا، اور کچھ چاہیے تو وہ بھی بتا دو۔ کہنے لگی کہ میں ایسی جگہ پر رہنا چاہتی ہوں جہاں زیادہ عورتیں نہ ہوں، ورنہ ان کی باتوں کی وجہ سے میں سو نہیں سکوں گی۔ میں نے سامنے والے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہ کمرہ خالی ہے، مگر وہاں کوئی پلنگ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں فرش پر بستر لگا لوں گی، مجھے اچھا لگتا ہے فرش پر سونا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب تک کوئی اور عورت نہیں آتی تم وہاں پر سو جاؤ، مگر جب کوئی آ گئی تو تمہیں کمرہ شیئر کرنا ہوگا۔ کتنا پڑھی لکھی ہو جو اخبار مانگ رہی ہو؟ اس نے کہا، بس میٹرک پاس ہوں۔ میں نے اسے چائے اور پھر کھانا بھجوا دیا۔ وہ کھا کر سو گئی۔ میری ڈیوٹی شام 5 بجے تھی۔ اگر بعد میں کوئی مسئلہ ہوتا تو چوکیدار مجھے آ کر بتا دیتا تھا، میں وہاں پاس میں ہی رہتی تھی۔ اگلے دن جب میں دفتر گئی تو وہ میری منتظر تھی، اور وہ پہلے سے زیادہ پرسکون تھی۔ وہ میرے پاس آئی تو میں نے کہا کہ رابعہ کیسی ہو؟ اس نے قدرے خوش مزاجی سے کہا، میں آج بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے اپنے سامنے والی کرسی پر اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ بڑی ہی تہذیب سے وہاں بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے چائے کو پوچھا تو اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اسے چائے بہت پسند تھی اور اس کا موڈ بھی بہت خوشگوار تھا۔ میں نے اسے کہا کہ رابعہ، اللہ پاک ہر انسان کو اس کا نصیب سنوارنے کا ایک موقع ضرور دیتا ہے۔ کل تم بہت زیادہ رو رہی تھی، کیا تم مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ گی؟ شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ اس نے کہا کہ میڈم، مدد کرنے کا شوق تو سبھی کو ہوتا ہے اور سبھی سبز باغ دکھاتے ہیں، مگر مدد کوئی نہیں کرتا۔ مگر میرے یقین دلانے پر اس نے اپنی کہانی سنانی شروع کر دی۔ میں 6 سال کی تھی جب میرے والد کا انتقال ہوا تھا۔ وہ ایک بہت ہی شفیق انسان تھے۔ مجھے ان کی ایک ایک بات اب تک یاد ہے۔ میرا ایک ہی بھائی تھا۔ ہم پر وہ بہت ہی برے دن تھے۔ امی مشقت کر کے ہمیں پال رہی تھیں اور وہ یہ چاہتی تھیں کہ ہم بڑے ہو کر کچھ بن جائیں۔ ہمارا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا جو ہماری مدد کرتا۔ امی کپڑے سی کر اور بڑیاں بنا کر دکانداروں کو بیچتی تھیں اور کیریوں کے موسم میں اچار ڈال کر اسٹور پر دیا کرتی تھی۔ بھائی پر امی کو اور مجھے امید تھی کہ وہ ہمارا سہارا بنے گا، مگر 9ویں کلاس میں اس نے بھی پڑھائی چھوڑ دی۔ اس کی دوستی محلے کے ایک آوارہ لڑکے سے ہو گئی تھی۔ وہ عمر میں بھائی سے 10 سال بڑا تھا۔ میرے بھائی عمران نے پڑھائی چھوڑ کر ہم دونوں کو بہت دکھ دیا تھا۔ اب میں نے اور بھی جوش سے پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ میں جانتی تھی اب اپنی امی کی امید میں ہی ہوں۔ میں نے بھی سوچا پڑھ لکھ کر کوئی اچھی جاب مل جائے گی تو پہلے امی کا علاج کرواؤں گی۔ عمران سارا دن باہر آوارہ لڑکوں میں پھرتا رہتا تھا۔ اس کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ جیسے تیسے کر کے میں نے میٹرک کر لیا اور اب مجھے کالج میں داخلہ لینے کا سوچا کہ ایف اے کر لوں گی تو اچھی جگہ جاب مل جائے گی۔ میں نے ایک کالج میں داخلہ لے لیا۔
میں نے اپنی پرنسپل کو اپنے گھر کے حالات بتائے تو انہوں نے میری فیس معاف کروا دی اور کہا کہ اگر تمہاری امی کالج کینٹین کے لیے کباب بنا دیں تو میں کینٹین میں لگوا دوں گی۔ امی نے حامی بھر لی اور اس سے ہمیں اچھی خاصی آمدنی آنے لگی کہ 2 وقت کی روٹی ہم ماں بیٹی کو مل جاتی تھی۔ میں بھی شام کو گھر آ کر بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ عمران کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ ہم دونوں کیسے گزارا کر رہے ہیں، کیونکہ اب وہ کئی ہفتے گھر سے باہر رہتا تھا اور جب بھی گھر آتا تو اگر کھانا بنا ہوتا تو وہ کھا لیتا، ورنہ کھانا کھائے بغیر ہی سو جاتا۔ شام کو اٹھتا، نہا دھو کے پھر چلا جاتا۔ ہم کسی سے بھی نہیں پوچھ سکتے تھے کہ وہ کہاں ہے۔ ایک دن وہ گھر آیا اور آ کر سو گیا۔ اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا تو آگے پولیس تھی۔ دروازہ کھولتے ہی وہ اندر گھس آئے اور عمران کو پکڑ کر لے گئے۔ ہم دونوں اتنا گھبرا گئے کہ کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کو کیوں پکڑ کر لے جا رہے ہیں، اس نے کیا کیا ہے۔ 1 ہفتے تک جب عمران گھر نہیں آیا تو امی پڑوس کے گھر میں گئی اور ان کی منت سماجت کی کہ وہ جا کر پتہ کریں کہ عمران کو کیوں پکڑا ہے۔ آج کل پولیس کے چکروں میں کون پڑتا ہے۔ امی کے پاس سونے کی 2 چوڑیاں تھیں جو انہوں نے کسی برے وقت کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ اس سے برا وقت اور کیا ہو سکتا تھا۔ امی نے وہ چوڑیاں شریف بھائی کو دیں اور کہا، بھائی میری کل جمع پونجی بس یہی ہے۔ وہ گئے تو پتہ چلا کہ بھائی جن لوگوں میں بیٹھتے تھے وہ لوگ اچھے نہیں تھے اور وہ غلط کاموں میں ملوث تھے۔ شریف بھائی ایک اچھے انسان تھے۔ انہوں نے امی کی مدد فی سبیل اللہ کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک اچھا وکیل کر کے بھائی کی ضمانت کروا دی۔ عمران اب اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ وہ امی اور مجھ سے معافیاں بھی مانگ رہا تھا کہ وہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں سے بھٹک گیا تھا۔ اب اس نے ایک اچھا انسان بننے کا وعدہ کیا تھا۔ ہمارے کہنے پر اس نے ان برے لوگوں کے بارے میں ساری معلومات پولیس کو دے دی تھی۔ پولیس نے ان کے اڈوں پر چھاپے مار کر بہت سے لوگوں کو پکڑنا شروع کر لیا تھا۔ ہم بھائی کو ان لوگوں کے ڈر سے گھر سے باہر نہیں نکالتے تھے۔ سودا صرف پہلے بھی ہم ہی لاتے تھے۔ ایک دن میرے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئے۔ ان کے کھانے پینے کی چیزیں آنی تھیں۔ امی ان کے پاس سے نہیں جا سکتی تھی اور میں اس لیے نہیں جا سکتی تھی کہ وہ کیا سوچیں گے کہ بھائی کے ہوتے ہوئے میں جا رہی ہوں۔ عمران نے کہا کہ مجھے پیسے دو، میں لا کر دیتا ہوں۔ امی نے پیسے دیے اور کہا کہ سامنے والی بیکری سے لے آنا۔ اتنے میں عمران چلا گیا، مگر وہ وقت ہماری بدقسمتی کا تھا کہ وہ لوگ شاید اس کے انتظار میں تھے یا انہوں نے اسے دیکھ لیا تھا کہ گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ مہمان بھی انتظار کر کے چلے گئے۔ امی نے جائے نماز بچھائی اور اللہ سے دعا کرنے لگی۔ میں نے باہر گلی میں لوگوں کا شور سنا تو میرا دل بھی ڈر گیا، مگر میں نے بھی امی سے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے ڈرتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا تو کسی نے کہا کہ گلی کے کونے پر تمہارا بیٹا بے ہوش پڑا ہے۔ امی اور میں بھاگتے ہوئے گئے تو وہ زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا اور کوئی اس کو اٹھا کر ہسپتال نہیں لے جا رہا تھا۔ ہم نے پولیس کو اور ایمبولنس کو فون کیا۔ ہسپتال جانے پر پتہ چلا کہ زخمی ہونے کے بعد وہ تھوڑی دیر زندہ رہا، مگر خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ میری ماں پر یہ صدمہ برداشت نہ ہو سکا اور 1 ہفتے کے بعد ہی وہ بھی اس کے پاس چلی گئی، مجھے چھوڑ کر۔ ماں نے میرا سوچا کہ مجھ پر کیا گزرے گی، میں اس بھری دنیا میں بنا سہارے کے کیسے رہوں گی۔ 1 ماہ تک محلے کی عورتیں میرے ساتھ باری باری رہتی رہیں، مگر کوئی کب تک سنبھالتا مجھے۔
کالج کے دنوں میں ایک لڑکا تھا جو مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، مگر اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد۔ مگر میرے پاس اس کا نمبر نہیں تھا۔ میں کالج گئی اور وہاں سے اس کا نمبر لے کر اسے فون کیا اور اس کو ساری بات بتائی، تو اس نے یہ کہہ کر شادی کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جس کے بھائی کا تعلق کسی گروہ سے رہا ہو اور وہ اس گروہ کے ہاتھوں قتل بھی ہوا ہو۔ میرے اوپر یہ پہاڑ کیا کم تھا کہ میں اس بھری دنیا میں اپنے خاندان کو کھو بیٹھی تھی، کہ میرے سپنوں کے شہزادے نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر میں اپنی ایک بہت ہی گہری دوست رقیہ کے گھر چلی گئی کہ شاید اس کے گھر میں مجھے پناہ مل جائے، مگر اس کے گھر والوں نے بھی انکار کر دیا۔ اس کے ایک ماموں نے کہا کہ دارالامان میں چلی جاؤ، وہاں تمہیں چھت مل جائے گی۔ اس جگہ کے بارے میں نے بہت سی باتیں سنی ہوئی تھی، مگر مجھے یہاں آپ جیسی مہربان اور ہمدرد دوست مل گئی۔ اس کی کہانی سن کر مجھے اس سے اور بھی زیادہ ہمدردی ہونے لگی۔ ایک دن مجھے لینے میرا بھائی شہریار آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا یہاں کوئی رابعہ نام کی لڑکی بھی آئی ہے۔ میں نے پوچھا کیا تم اسے جانتے ہو؟ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اور رابعہ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ لڑکا اور کوئی نہیں، میرا اپنا بھائی ہی تھا جس نے اسے چھوڑا تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی، وہ اب بھی تم سے ہی پیار کرتی ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ مگر وہ بولا کہ نہیں، میں ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو دارالامان میں رہتی ہو۔ میرا رشتہ آیا اور منگنی ہو گئی، اور چند مہینوں بعد ہی میں نے رخصت ہو کر امریکہ چلے جانا تھا۔ میں نے رابعہ کو کچھ نہیں بتایا اور میں شادی ہو کر امریکہ آ گئی۔ میری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں۔ میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوں، مگر مجھے جب بھی رابعہ کا خیال آتا ہے، میں نے بھائی سے کہا کہ مجھے دارالامان سے پتہ کر کے اس کے بارے میں بتاؤ، مگر اس نے مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ رابعہ سچ کہتی تھی، مدد کرنے کا شوق تو سبھی کو ہوتا ہے اور سبھی سبز باغ دکھاتے ہیں، مگر مدد کوئی نہیں